ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ عہد میں غنا اور موسیقی باہم مل چکے ہیں، یکساں ہیں، جڑے ہوئے ہیں رقص کے ساتھ۔ رقص کے ساتھ جب غنا اور موسیقی ہوتا ہے، اور رقص ظاہری بات ہے بالعموم خواتین کرتی ہیں، انہوں نے زینت بھی کی ہوئی ہوتی ہے، زیورات بھی پہنے ہوتے ہیں، اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں، جسمانی اعضاء بھی نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جب رقص اور غنا اور موسیقی مل جاتا ہے تو تب بھی کیا وہ جو پورا کا پورا ایک تھیسس آپ نے کریٹ کیا کہ یہ اخلاقی حرمتیں ہیں، تب بھی ہم انہی کا اطلاق کریں گے؟ اس اطلاقی معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ دیکھیے، میں نے بار بار یہ توجہ دلائی کہ غنا اور موسیقی اصلاً ممنوع نہیں ہے، پھر اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ بتا دیا کہ دیکھیے، خود روایات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بھی ہے، سنوایا بھی ہے، یہاں تک بیان ہو گیا کہ خود ایک تھالی دی کہ اس کو بجاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ آواز کے ساتھ ساز کو شامل کرنے کا عمل ہے۔ جی، اس میں آگے جا کر کیا کیا ساز ایجاد ہوں گے یا ایجاد ہو چکے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رقص کی مثالیں بھی موجود ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اس دوران میں، یعنی یہ عرض کر چکا ہوں میں کہ اس میں مردوں کا رقص کرنا، عورتوں کا رقص کرنا، یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ دیکھنے کا عمل کیا ہے؟ کیا رقص اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز ہے؟ اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں، جس طرح تصویر کشی کوئی ممنوع چیز نہیں، جس طرح کہ شاعری کوئی ممنوع چیز نہیں۔ اصل کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے غنا اور موسیقی پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں اس نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایسی مجالس منعقد ہوتی ہیں کہ جن میں شرفا بیٹھ نہیں سکتے، یا جن کو سن نہیں سکتے، یا جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، وہ دوسرے اخلاقی اصولوں پر ممنوع قرار دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں عورتوں کے بارے میں جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں غض بصر سے کام لینا ہے، انہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں زیب و زینت کی نمائش سے گریز کرنا ہے۔ جسم کی نمائش، زیب و زینت کی نمائش ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں ممنوع ہے، اور اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو اس کو خالص اخلاقی بنیادوں پر بھی ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دین کی حقیقت بدیت فرمائی ہے وہاں بھی موجود ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبروں کے دین کے عمومی اصولوں کا اطلاق کریں تو اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے متعلق سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان سے ہی بالکل واضح ہے۔ تو بس ان چیزوں تک محدود رہا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا خیال رکھتے ہوئے فنون لطیفہ کے ساتھ کسی تعلق کا اظہار ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ جو بھی یہ کرے گا یہ کہا جائے گا کہ یہاں اس نے اللہ کی، اللہ کے دین کی یا اس کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹھیک، تو بات کو وہیں تک محدود رہنا چاہیے جہاں تک وہ دین کے اصولوں کی روشنی میں محدود کی گئی۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، آپ کی اس بات کے اوپر ایک جو مذہبی ذہن ہے اس کے اندر ہی ضرور نقطہ اٹھتا ہوگا کہ ہمارے ہاں اس وقت جو غالب موسیقی ہے اس میں تو خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے ہاں باہر کیف باہم وہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، فلمی گیت آپ دیکھ لیں، جتنے غزلیں ہوتی ہیں ان سب میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایک معاملے کے اندر 90-95% یہ صورتحال ہے کہ جس کے اوپر ہم اخلاقی مذمت کا وہ کلمہ کہیں گے، تو پھر یہ احساس بیدار ہونا کہ اس طرح کی چیز سے لوگوں کو دور رکھا جائے، ڈسکریج کیا جائے، روکا جائے، اور سد ذریعہ کے اصول پہ یہ کہا جائے کہ آپ اس کو سنیں نہ، جیسے ہی آپ وہاں جائیں گے رقص بھی ہو رہا ہے، خواتین بھی ناچ رہی ہیں، ان کے جنسی اعضاء بھی اس طرح نمایاں ہیں، زینت بھی ہوئی ہوئی ہے، تو پھر کیا یہ بات زیادہ قرین قیاس نہیں لگتی کہ لوگوں کو پھر ڈسکریج کر کے اس دنیا سے دوری رکھا جائے؟ اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، تاکہ اس شعور کے ساتھ وہ خود چیزوں کی تطہیر کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ جب آپ بنیاد سے کسی چیز کو روکنے کی صحیح کرتے ہیں، اور اللہ نے نہیں روکا ہوتا، اللہ کے پیغمبر نے بنیاد سے نہیں روکا ہوتا، ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو بنیاد سے ممنوع قرار دے دیے، مثال کے طور پر زنا، مثال کے طور پر شراب نوشی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو بنیاد سے ممنوع نہیں قرار دیا ہوتا، اس کے لواحق، اس کے لوازم کے بارے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ جب ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا تو آپ سے آپ اس عمل کی تطہیر ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب اس عمل کی تطہیر ہوگی تو اس سے لوگ فرق بھی محسوس کریں گے، اور دین کے صحیح توازن کو بھی اخذ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں بس وہی قاعدہ ہونا چاہیے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، اس کے
اچھے نتائج نہیں نکلے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا تھا وہ ان کے بارے میں بے شعور ہو کر رہ گئے ہیں، اور ایک بڑی قلیل تعداد ہوتی ہے جو لوگ اپنے آپ کو صالحین کے زمرے کے لوگ کہتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بچ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اس وقت کا جائزہ لے لیں، آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ 90-95%، تو 90-95% لوگ اس وقت سن رہے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، غور کر کے دیکھ لیں۔ ایسے ہی ہے۔ جبکہ اگر آپ صحیح توازن سے اپروچ کرتے اور یہ بتاتے کہ یہ غنا، یہ موسیقی، یہ تصویر کشی، یہ اس طرح کے دوسرے فنون لطیفہ اپنی ذات میں یہ حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لوازم میں، لواحق میں بہت سی قباحتیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ قباحتیں اس وقت کاروبار میں شامل ہیں، یہ قباحتیں اس وقت کھیل میں شامل ہیں، یہ قباحتیں ہماری باہمی مجالس میں شامل ہیں۔ کیا ان کو بھی اسی طریقے سے روک دیا جائے گا؟ تو لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے کہ کیا چیز دین میں ممنوع ہے اور کیا چیز دینی لحاظ سے اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر کچھ لوازم و لواحق ہیں تو ان کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک دین کو بتانے کا یہی صحیح طریقہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا چیز اصل میں کیا حیثیت رکھتی ہے اور اپنے لواحق اور لوازم کے لحاظ سے اس میں کیا چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ اختلاط مرد و زن کے آداب اللہ تعالیٰ نے الگ بتائے، موسیقی کے بارے میں، حرمتوں کے بارے میں، اور دوسری اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے الگ سے تعلیمات دی ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کو ملا کر بیان نہیں کیا، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کو الگ الگ رکھ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ غلط کو صحیح میں سے پہچانیں، اور غلط کس درجے کا غلط ہے۔ یعنی ایک چیز حرمت کے درجے کی ہے، ایک چیز آداب کے درجے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ آداب کے معاملے میں عامت الناس کیا بہت سی خلاف ورزیاں بھی ہوں گی، ان میں توجہ دلانی چاہیے۔ حرمت کے درجے کی ہے تو اس کو حرمت کے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے۔ لواحق و لوازم کے بارے میں احتیاط کا مشورہ دینا ہے تو احتیاط کا مشورہ ہی دینا چاہیے۔ یہ خیال ہی بالکل غلط ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ انتہا پر کھڑے ہو کر روک دیں گے تو اس سے لوگ باز آ جائیں گے۔ ٹھیک، عملی تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی باز نہیں آتا۔ تصویر کے بارے میں دیکھ لیجئے، غنا اور موسیقی کے بارے میں دیکھ لیجئے، ٹھیک، وہی لوگ باز آئیں گے جن کو آپ سچا شعور دیں گے، اور جب سچا شعور دیں گے تو وہ تطہیر کا عمل کریں گے اپنے علم میں بھی اور اپنے متعلقات میں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب ایک ضمنی پہلو یہاں پر یہ بیان فرمائیے گا، عام طور پر تنقید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے اس تفصیلی بیانات سے پہلے اور موسیقی کے حوالے سے جنہوں نے باتیں کہی ہیں، لوگ موسیقی سنتے بھی تھے لیکن ان کے اندر ایک احساس گناہ ہوتا تھا، ایک ندامت ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے تو زور دے کر ہر جگہ پہ کہا ہے موسیقی جائز ہے، جائز ہے۔ یہ جو باقی آپ لوازم بتا رہے ہیں اس پہ تو کوئی اتنی تفصیلی گفتگو ہوئی نہیں کہ بھئی یہاں پر خطرہ بھی ہوگا۔ ہر جگہ پر علی الاطلاق جب کہا گیا کہ جی یہ تو جائز ہے، استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں میں سے وہ پہلے جو ایک احساس گناہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب وہ جری ہو کر سنتے ہیں تو اب تو زیادہ امکان ہے کہ وہ کسی غلط جگہ پہ چلے جائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے تو سن ہی نہیں رہے تھے، بہت بڑی تعداد 90-95% لوگ اجتناب کر کے بیٹھے ہوئے تھے، 2-4 لوگ تھے بس جو اس طرح کی غلطیوں میں ملوث تھے۔ کیا یہی صورتحال ہے؟ نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں پر بات کریں تو وہی طریقہ اختیار کریں جو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا۔ میں نے مثال دی تھی اس بات کی کہ کیا غنا عرب میں موجود نہیں تھا؟ کیا موسیقی موجود نہیں تھی؟ کیا مجالس موجود نہیں تھی؟ آخری روایت جو ہم نے پڑھی اس میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں ایک مجلس میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا نبوت سے پہلے، اور اس مجلس کے بارے میں آپ نے خود یہ تبصرہ فرمایا کہ وہ ایک قبیح چیزوں کی مجلس تھی۔ تو یہ سب کچھ تھا۔ آپ مجھے بتائیں قرآن مجید نے اس طرح کی چیزوں کو براہ راست موضوع بنایا؟ اس نے کیا کیا؟ اجزاء میں تقسیم کر دیا چیزوں کو۔ یعنی یہ بتا دیا حرمت کی بنیادیں یہ ہیں، یہ بتا دیا کہ یہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، یہ بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور حقیقی حرمتیں کیا ہیں ان کو اطلاق میں بھی واضح کر دیا، ان کو اصل میں بھی واضح کر دیا۔ یہی طریقہ جو اللہ کی کتاب میں اختیار کیا گیا ہے یہی قیامت تک اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس ضمن میں ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اطلاق کا عمل لوگوں ہی وہ کرنا ہے۔ یہ علماء کا کام نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ایک نقشہ کھینچیں اور اس کے بعد اس پر حکم کا اطلاق کر دیں۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جن چیزوں سے علماء کو زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، جن کی حقیقت سے وہ پوری طرح واقف نہیں ہوتے، بازار کے معاملات دیکھ لیں، معیشت کے معاملات دیکھ لیں، اسی طرح لباس کے بعض معاملات دیکھ لیں،
وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے بارے میں اپنے ذوق، اپنے رجحان اور اپنے کلچر کی وجہ سے ایک اطلاقی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اس میں بھی لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے اور تنقیح کر کے جز کو الگ کر کے بتانا چاہیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بعض مجالس کے بارے میں اطلاقی حکم لگا دیں، وہاں پر بھی تعلیم یہ دینی چاہیے کہ اس کی تنقیح کر کے دیکھو اس میں کیا چیز ہے کہ جس کو گوارا کیا جائے گا، کیا چیز ہے کہ جس کو ممنوع ٹھہرایا جائے گا، کیا چیز ہے کہ جس کو اصلاً اللہ کے دین میں جائز رکھا گیا ہے اور اس سے تم استفادہ کر سکتے ہو، اس سے حظ اٹھا سکتے ہو، تفریح کے موقع پر اسے اختیار کر سکتے ہو۔ یہ طریقہ ہی بالکل الگ ہے اس طریقے سے جو ہمارے ہاں لوگوں نے فتویٰ دینے کا اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک تو میں جب تقابل کر کے دیکھتا ہوں تو مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ طریقہ اصلاً ناکام ہوا ہے، اس سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا، یعنی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ وہاں عرب میں ہو رہا تھا اور قرآن مجید 23 سال تک اترتا رہا اور وہ ہر چیز کے اوپر گفتگو کرتا رہا، اس نے اپنی شریعت کو بیان کیا، اس کے حقائق اور لوازم بتائے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور یہ مسئلہ اس میں زیر بحث ہی نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ خود یہ چاہتا ہے کہ بنیادی حقائق جو بتا دیے گئے ہیں لوگ ان کو اپنی روح کے اعماق میں اتاریں اور پھر اس کے بعد اطلاق کے معاملات میں خود فیصلہ کریں، اور اطلاق کی فیصلے افراد کے لحاظ سے بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی عامت الناس کیا فیصلہ کرتے ہیں، صالحین کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کے جو قوم کی رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کون سی چیزیں الڑ نوجوانوں کے بارے میں گوارا کی جاتی ہیں، کون سی چیزیں کہ جو اگر بوڑھوں سے سرزد ہوں تو اور زیادہ تنبیہ کرنی ہے۔ یہ سارا عمل جتنا بھی ہے، اطلاق کا عمل، اپلیکیشن کا عمل، یہ اسی تنوع سے ہوتا ہے۔ ہم اس کو فتوے کی زد میں لے آتے ہیں تو اپنے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں اور دین کے فہم میں بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ہم سے بات واضح ہوئی ہے، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والوں کا ذہن ہے، بالخصوص وہ لوگ جو ایک بہت لمبے عرصے تک بڑے گہرے تصورات، گندے ہوئی باتیں ہیں، قائم شدہ ایک نقطہ نظر ہے، اس میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاتون نے آ کر یہ کہا کہ جی میں نے تو نظر مانی ہوئی تھی، اور آپ نے کہا اچھا اگر نظر مانی ہوئی تھی تو تم یہ گا لو۔ تو اس پہ کسی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے نظر جو ہے وہ موسیقی کی حرمت کے حکم سے پہلے مانی ہو، اس لیے رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ میں اس مثال کو سامنے رکھ کے آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بالعموم جب اجزاء میں روایتوں کو دیکھا جاتا ہے تو اسی نوعیت کی کوئی توجیحات، کوئی تعبیرات، کوئی توفیق پیدا کی جاتی ہے۔ آپ نے حدیث پہ کام کیا اور پورا کا پورا جو ریلیشن تھا قرآن کا حدیث کے ساتھ اس کو بھی واضح کیا۔ میں چاہتا ہوں اسی سوال کی روشنی میں آپ بتائیے گا کہ جب آپ اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں تو آپ کو لگا کہ جو قرآنی اصول تھے وہی روایتوں میں آپ کو کار فرما نظر آتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی تکلف کرنا، کوئی استثناء بیان کرنا یا کوئی ایسی بات بیان کرنا جو بظاہر لفظوں سے نہیں نکل رہی ہے اس کو مان کے روایت کی توجیہ کی جائے، اس سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علم کی سب سے بڑی غلطی میرے نزدیک ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ دین کے پورے نظم کو سامنے رکھے بغیر ہم بعض اوقات حکم اخذ کرتے ہیں۔ اب یہ جو مثال آپ نے دی، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ سرے سے حرمت کا کوئی حکم ہی موجود نہیں، موجود ہی نہیں ہے، اس کو الگ سے یعنی ثابت وہ ہونا۔ قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ کسی روایت میں بھی موجود نہیں ہے، یعنی حرمت کا براہ راست حکم، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے ہم نے گفتگو کی۔ جی، اب اس کے صاف معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اعتراض یا سوال اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے یہ ساری بحث سنی نہیں۔ یعنی اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ حرمت کا حکم موجود ہے تو میں بھی روایت کو اسی زاویے سے دیکھتا ٹھیک کہ یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے کی کوئی چیز ہو۔ اچھا، لیکن میں پھر یہاں ایک اور سوال اٹھاتا ہوں، جی، وہ یہ کہ ایک چیز اخلاقی لحاظ سے غلط ہے تو اس کے حرمت کے اعلان سے پہلے بھی اللہ کا پیغمبر اس کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ بہت اہم بات۔ یعنی شرک کے بارے میں قرآن مجید نے اپنا خطبہ تو بہت بعد میں شروع کیا، توحید کا بیان بھی بہت بعد میں شروع ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ روایت ہم نے پڑھی تو معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ ارادہ پیدا ہوا ہے غلط چیز کا نبوت سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی محفوظ رکھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لا چکے ہیں، حرمت جو ہے وہ ابھی نہیں آئی، اور آپ ایک ایسی چیز کا ارتکاب کریں گے جس پر اخلاقی اعتراض پیدا ہوتا ہے؟ کوئی ایک چیز بھی اللہ کے پیغمبر کی ذات میں، زندگی میں، آپ کے اسوہ میں آپ ایسی نہیں دکھا سکتے۔ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان کرتا ہے کہ یہ خیار الناس ہوتے ہیں جن کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔
تو اس لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ بات کہ شراب کب ممنوع قرار دے گی اس کو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں. شراب ایک غلاظت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رجسم من عمل الشیطان کہا ہے. نشہ کبھی بھی اللہ کے ہاں جائز نہیں تھا، اس کو عملاً روکا کب گیا. یہ ہوتا ہے معاملہ کہ کسی چیز کی حرمت کب بیان کی گئی. حرمت کو بیان کرنا، لوگوں کو اس سے روکنا، یہ ایک الگ عمل ہے، اور حرمت کا موجود ہونا یہ ایک الگ عمل ہے. ٹھیک. تو جتنی بھی چیزیں اخلاقی لحاظ سے ممنوع ہیں وہ پہلے دن سے ممنوع ہیں، وہ سیدنا آدم کے دنیا سے آنے کے وقت سے ممنوع ہیں. ان کا اعلان کب کرنا ہے، لوگوں کو کب روکنا ہے، وہ 10 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے اور 20 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے اور اگلے مہینے بھی ہو سکتا ہے اور 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. اس کا تعلق اصل میں اس تدریج سے ہے جس کے تحت آپ کسی معاشرے کے اندر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن اخلاقی معاملات میں کوئی حرمت نہ مقدم مؤخر ہوتی ہے، نہ اس میں نص کا کوئی سوال ہوتا ہے. ٹھیک، ہم سے یہ بات بھی واضح ہوئی. آگے بڑھاتے ہیں. ایک روایت ہمارے یہاں زیر بحث آئی، شادی کے موقع پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے آپ خود انکریج کر رہے ہیں، سید عائشہ کو کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر گانے بجانے والی جو خواتین ہیں وہ تہنیت اور خوشی مسرت کا موقع ہے. صحابہ کے بارے میں جو ان کے آثار سے بات سامنے آئی، وہ کہتے ہیں کہ تو فرق کی شادی اور زنا میں تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے علل اعلان کچھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گاتے بجاتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک مذہبی ذہن ہوتا ہے، جو ایک اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہی وہ راسخ العقیدہ علماء ہیں، ان کے ہاں رویہ دوسرا نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شادی بیاہ ہو، خوشی کا موقع ہو، اس موقع پر بھی آپ نے دین کی جو ہدایت ہے اور اپنے اندر سادگی اور خشوع اور تذلل اس کو برقرار رکھنا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کو جو اسوہ سامنے آتا ہے، اور جو مذہبی ذہن کا اسوہ، یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر اتنا بود، اتنی تفریق اور اتنا جو ہے وہ اختلاف نظر آ رہا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اذہان پیدا کیے ہیں، اگر آپ ان کی نفسیاتی تحلیل کریں تو ان کی بہت سی اقسام ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اذہان پیدا کیے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں، تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کے اندر جذباتی ہیجان کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. بعض لوگ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ہوتے ہیں. تو جس طرح اس طرح کی بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بدیت فرماتے ہیں، یہ کوئی اخلاقی اصول پر نہیں ہوتی، ٹھیک، بلکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے بعد پھر اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے مختلف احوال سامنے آتے ہیں. تو جو انسانی اذہان ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک ہے صوفیانہ ذہن. یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اذہان میں سے ایک ذہن ہے. اچھا. یہ صوفیانہ ذہن جس وقت مذہب سے متعلق ہوتا ہے وہ بالکل یہی رویہ اختیار کرتا ہے. بہت اہم بات. اچھا. اور پیغمبر جس طرح سے ایک آدمی کے اندر اگر ہیجان کا غلبہ ہے، ایک شخص کے اندر اگر تفریح کا غلبہ ہے، ایک شخص کے ذہن میں اگر مختلف قسم کے اوہام کی یورش رہتی ہے، تو وہ ان سب چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے اسی وجہ سے میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ اصلاح کی اس چیز کی بتایا کہ اس میں صحیح توازن یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ اس میں میں نے ایک ایسی کتاب تمہیں دے دی ہے جو تمام معاملات میں اختلافات کا فیصلہ کرے گی. تو وہ اختلافات پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے اذہان سے پیدا ہوتے ہیں. اصل میں یہی ذہن کا تنوع ہے جس کو اگر دین کی رہنمائی میں نہ رکھا جائے یا پیغمبر کے اسوہ کے تحت نہ رکھا جائے تو یہ اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے. اور یہ صرف غلط کام ہی نہیں کرتا، یہ بعض صحیح کاموں میں بھی انتہا پسندی اختیار کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے پیغمبر کے اسوے ہی کو ہر حال میں سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ہم جب ایک روایت میں بات زیر بحث آئی تھی کہ جو فرشتے ہیں وہ عین امکان ہے کہ ڈسٹرب ہوتے ہوں، اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر وقت وہاں ہوتے بھی تھے. یہ جو گھنٹیوں کی آواز ہے، لیکن پھر آج کے دور میں مثال کے طور پہ گھروں میں جو یہ بج رہا ہوتا ہے اور ہم باہر نکلتے ہیں، شور شرابہ ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے پھر ان سب چیزوں سے بھی پریشان ہوتے ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک فرشتوں کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس پورے عالم میں انجام دے رہے ہیں. اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آتے بھی ہیں اور ان معاملات میں جو کچھ انہیں کرنا ہوتا ہے وہ کرتے بھی ہیں. اس طرح کی کوئی چیز جو ہمارے ہاں صادر ہوتی ہے اور معلوم نہیں کس کس پہلو سے صادر ہوتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، نہ بن سکتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فرشتوں کی آمد کی نوعیت یہ عمومی آمد کی نوعیت نہیں ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا بھر میں بڑے بڑے کارکنان کام کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی حیثیت میں بھی ہمارے صدور ہیں، ہمارے وزرائے اعظم ہیں، ہمارے وزراء ہیں، ہمارے ہاں کے بڑے بڑے جلیل القدر دانشور ہیں، اساتذہ ہیں، وہ دنیا بھر میں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. آپ کے ہاں اگر ان کی خصوصی آمد ہو تو مزاج کیا ہے، طبیعت کیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو وہاں فرشتوں کی آمد عمومی نہیں ہے.
ہمارے معاملے میں، ہمہ شمہ کے معاملے میں یہ عمومی آمد ہے، اس میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہوا ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ جو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، وہ ایک اور چیز ہے۔ اور پیغمبر کے ہاں ان کی حاضری، ان کا آنا، ان کا کوئی پیغام لے کے آنا، ان کا قافلوں میں ساتھ چلنا، یہ کچھ دوسرے آداب کا تقاضا کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ چونکہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اونٹنی پر سوار بھی نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی شخصیت کا ایک خصوصی ظہور ہے۔ یہ ظہور جس قافلے میں جہاں بھی ہوگا وہاں صحابہ کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔